الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے توفیق کہ اس نے ہم سب کو اس طرح سے مل بیٹھ کر ایک جٹ ہو کر جو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کو جو صفت عطا فرمائی تھی، اس صفت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشی. اس پر اللہ رب العزت والجلال کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. دوسرے نمبر پر آپ تمام حضرات بھی یقیناً مبارکبادی کے مستحق ہیں. اتنے بڑے عمل کو آپ لے کر چل رہے ہیں اور اس کو تسلسل کے سال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور سننے میں آتا ہے کہ پچھلے سال کا جو خرچ تھا آئندہ جو سال ہوتا ہے اس کا خرچ بڑھا ہوا رہتا ہے. بیائی نہیں اسی طرح جس طرح سے کوئی شخص اگر اس سال اس نے 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ نکالی تو اگلے سال وہ خود بخود آٹومیٹک 1,50,000 2,00,000 پہ پہنچ جایا کرتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. خیر وقت بھی کافی ہو چکا ہے. میں ایک دو بات جو ضروری سمجھتا ہوں وہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بعد ہوں آپ تمام حضرات کی توجہ اس کی طرف چاہتا ہوں. یقیناً ہم سب لوگ سعودی سے متعلق ہیں. اکثر چند ایک افراد کو چھوڑ کر اکثر لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ سعودی سے جڑا ہوا ہے. ہم ان کے افعال کو دیکھتے ہیں، ان کی کردار کو دیکھتے ہیں، ان کی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر رہ کر. عبادت اللہ رب العزت والجلال نے کئی طرح کی رکھی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ایک صاحب نے اسلام کی بنیاد کے اوپر ذکر کیا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے. ان میں سے ایک تو ہے بدنی عبادت، ایک ہے مالی عبادت. اگر ہم دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ رب العزت والجلال اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر زیادہ توجہ اور فوکس کیا ہے وہ بدنی عبادت ہے. آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پر نبی علیہ السلام کو زندگی اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو مال خرچ کرنے کی ترغیب نہیں ملتی ہے، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پکانا، اپنے آپ کو عبادت کے اندر بہت زیادہ مضبوطی پیدا کرنا، یہ سب چیز سکھائی گئی ہے. نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں رات عبادت کرنا تاکہ اچھی طرح سے بھٹی میں پک کر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور آئندہ کے جو اعتراضات ہیں، آئندہ کی جو مشکلات ہیں وہ ان مشکلات کے سامنے کم پڑ جائیں. تو سب سے پہلے جو نمبر دیا گیا ہے وہ بدنی عبادت کا دیا گیا ہے. یہ جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ہمارا اکثر کا تعلق سعودیہ سے ہے اور ہم وہیں پر اپنے کام کاج انجام دیتے ہیں. میں نے تو دیکھا نہیں لیکن آپ حضرات کے ذریعے سے میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ کہیں پر بھی سفر کر رہے ہو جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو گاڑی میں پانی، مصلی، جائے نماز سب ساتھ رہتی ہے. جہاں پر بھی نماز کا وقت ہوا فوراً نماز ادا کی. اور یہ چیز ہمارے ہندوستان کے
اندر بھی بہت ممکن ہے، اگر ہم چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اکثر ہم میں سے وہ ہیں جو اپنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں سفر کرنے میں، لیکن اس کے باوجود بھی غفلت اور سستی کاہلی کی وجہ سے ہم اس فریضے سے بہت پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میرا جن احباب کے ساتھ میں ابھی سفر ہوا، ان لوگوں نے باقاعدہ باجماعت الحمدللہ نماز ادا کی ہے۔ اس پر اللہ کا اور رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ امید یہی ہے کہ ہمارے تمام احباب جو یہاں جڑے ہوئے ہیں اور گروپ سے جڑے ہیں وہ اس کو بھی اہمیت دیں، اس لیے کہ دوسرا والا جو مرحلہ ہے جس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں اس کے اندر ترقی اگر پیدا ہو سکتی ہے تو دوسری عبادات کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم خدمت کا تو جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں لیکن نماز کے پاس نہیں تو فائدہ تو ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو دوسری جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے اس کے بارے میں ہم کیا جواب دیں گے؟ یقیناً اس میں ہماری پکڑ ہوگی اور پکڑ بھی سخت ہوگی۔ اس لیے میری آپ تمام احباب سے، سب میری ہم عمر ہیں، میرے سے کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، لیکن میں سب کو اپنا دوست ہی سمجھ رہا ہوں اور دوست ہونے کے ناطے سے ایک بہتری کی بات آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ تو ہم لوگ اس کی فکر کریں جہاں ہم غربا کی فکر لیے بیٹھے ہیں اور ہر وقت ان کی کر رہے ہیں کہاں کس طرح سے نظام بنے، کہاں کیسے اچھائی کے ساتھ میں کیسے عمل کو انجام دیا جا سکے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپس میں ایک دوسرے کی اس کی بھی تشکیل کریں کہ بھائی کہیں بھی ہو، چاہے فرض نماز ہی کا ٹائم ہو رہا ہے فرض نماز پڑھو اور اپنا نکل لو، اگر سفر میں اگر وقت ہے تو ہم دوسری چیزوں کو بھی انجام دیں، سنت اور نوافل۔ یقیناً بہت بڑی چیز ہے جس چیز کو آپ لے کر چلے ہیں، خدمت خلق کا جذبہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ میں حالات ہیں، کون کون مدد کے لیے تیار ہے۔ آپ سب حضرات نے سن رکھی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو تمام صحابہ جس کو جو میسر ہوا، جو حاصل ہوا، سب کے سب لے کر چل دیے۔ کسی نے کچھ پیش کیا، کسی نے کچھ پیش کیا، کسی نے کچھ پیش کیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعتاً اس وقت میں اتنا زبردست جواب دیا کہ آج اگر ہم چاہیں تو چاہ کر بھی نہیں کر پا سکتے اس چیز کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں جواب دیا، اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دعاؤں کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے تو 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ درجات ہیں، کسی کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جو سب سے افضل ہیں احکامات جو اللہ رب العزت والجلال نے بندوں کے اوپر عائد کیے ہیں ان کو بھی بخوبی انجام دیتے رہے۔ یقیناً نورانیت ہماری زندگی کے اندر بھی آئے گی اور جن کی ہم مدد اور تعاون کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارا دل بھی نرم پڑے گا دوسری عبادتوں کے ذریعے سے۔ لیکن چونکہ وقت بہت تنگ ہو چکا ہے، بہت زیادہ ہو چکا ہے، یقیناً بہت دور دور سے تشریف لائے ہوئے احباب ہیں، کچھ تو قریب کے ہیں لیکن بہت سارے دور سے بھی آئے ہوئے ہیں، ہر ایک کے تقاضے ہیں، کسی نے کسی کو وقت بھی دے رکھا ہوگا یقیناً، لیکن ان سب کے پیش نظر میں اپنی بات کو انہی 2-3 باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ علم دین کے جو احکامات